ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے خیال میں ہم نے تو اس طرح دعوت نامہ بھی نہیں جاری کیا تھا آپ کو، لیکن چونکہ آپ کی ڈیوٹی بھی ہے، آپ کا کام بھی ہے، اور آپ میرے خیال میں معلوم بھی کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ کس نے بیٹھنا ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہمارے 6 جماعتوں کے جو سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں ایک بہت بڑا اجلاس ہوا کافی ٹائم پہ، اور اس میں ملکی حالات پہ جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ آپس میں بڑی تفصیلی گفتگو کی، اور پہلے جو آزادی مارچ ہوا تھا اس کو بھی سامنے رکھ کے اس پہ بھی تفصیلی بات ہوئی، اور پھر ہمارے قیدین نے محسوس کیا کہ چونکہ ابھی ملک میں لوگ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں اور ایک عجیب سی آزادی مارچ کے بعد ایک عجیب سی فضا پیدا ہوئی ہے، تو دوبارہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 6 جماعتوں کا ایک نیا تاریخ شروع کریں گے، اور اس کو نام دیا تحفظ آئین پاکستان۔ اور اسی حوالے سے پھر دوبارہ ہمارے بزرگوں کے کچھ ٹیلی فون پہ رابطے ہوئے، اور محمد خان صاحب گئے تھے مولانا صاحب کے گھر میں، وہاں پر بھی تفصیل سے بات ہوئی، تو مجھے ہدایات دی گئی کہ آپ اس طرح کریں کہ ایک میٹنگ بلا لیں، اور ہمارے یہاں پر جو 6 جماعتوں کے وہ ذمہ دار حضرات تھے جو میرے ساتھ پہلے بھی آپ کے سامنے حاضر ہوتے تھے، تو وہ ہمارے ساتھ آج نمائندگی کر رہے ہیں۔ عثمان کاکڑ صاحب ہیں، ایوب ملک صاحب ہیں، ڈاکٹر محمد جاوید اختر صاحب ہیں، عبد القہار ودان صاحب ہے، عدنان خان وزیر ہے، حافظ محمد حسین صاحب ہیں، مفتی سید عتیق الرحمان شاہ صاحب ہیں، جو کہ یہاں پر ہمارے ان 6 جماعتوں کے بڑے قدور شخصیت اور نمائندگان بیٹھے ہیں۔ آج ہماری تفصیل سے دوبارہ اس ایجنڈے پہ کافی لمبی بات بھی ہوئی، اور ہم نے یہ طے کیا کہ جس طرح ہمارے قیدین نے 19 مارچ کو لاہور میں تحفظ آئین پاکستان کے نام پہ ایک بہت بڑے جلسام کا اعلان کیا ہے، اسی طرح ہمارا یہ بھی فیصلہ تھا کہ ہم 4 صوبوں میں اور اسلام آباد میں بھی یہی کنونشن کریں گے۔ تو آج ہم نے طے کیا کہ ایک تو 1 مارچ پہ اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں ہم 10 بجے سے ایک بہت بڑے کنونشن کا انعقاد کریں گے، جس میں ہمارے یہ سیاسی بزرگ بھی ہوں گے، سیاسی جماعتیں بھی ہوں گے۔ اس میں ہم پاکستان کے بار کونسل اور اس کے صوبائی جو صدور ہے پورے اسلام آباد میں اور 4 صوبوں میں، اس میں آپ کے جو بھی قداور صحافی حضرات ہیں، اس میں ہمارے تاجر برادری کے جو نمائندے ہیں، مزدوروں کا جو نمائندہ ہے، مختلف مقطع فکر کے لوگوں کو، ادیبوں کو ہم بلائیں گے، اور اس میں سے ان کو ہر ایک طبقے کو انشاءاللہ وہاں پر اظہار خیال کا موقع بھی دیں گے، چونکہ اس ملک میں ابھی ضرورت ہے کہ ایک تو جو آئین ہے جس طرح اس کی پامالی ہو رہی ہے اس کا ہم بھرپور انداز میں دفاع کر لیں، دوسرا ساری چیزیں اس آئین کے اندر ہے، اگر حکمرانی ہو آئین کے بالکل اس مطابق، اور سارا کام پھر میرے خیال میں ہر ایک طبقہ، ہر ایک محکمہ، ہر ایک ادارہ وہ ٹھیک کام کرتا ہے، اور ساتھ ہی جب ہم لوگوں کو دعوت نامہ بھیجیں گے وہ بھی ہمارا ان 6 جماعتوں کے قیدین کی طرف سے دعوت نامہ ہوگا، اور اس میں تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ ساتھ مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت
اور مختلف آج کل جو اس معاشرے میں ایک ناسور سا بن گیا ہے، تو اس سب کو ہم نے اس کا احاطہ کیا ہے. وہ سارا اس دعوت نامے میں ہوگا، اور اس کے بعد ہم نے 23 مارچ پہ کراچی میں ایک بہت بڑے جلسام کا انشاءاللہ انعقاد کیا ہے، اور 19 مارچ پہ لاہور کا پروگرام ہے. تو انشاءاللہ اس میں بدستور ایک نئی تاریخ جس میں ہر ایک طبقہ ہوگا، اور ہر ایک طبقے کو ہم اس میں نمائندگی دیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ سب سیاسی جماعتوں کے وہ لوگ بھی ہم بلا لیں جنہوں نے آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے پہلے بھی اپنی کاوشیں کی ہیں، ہمیشہ اس کے خلاف ایک جہاد کیا ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سب لوگوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع کر کے جو موجودہ مایوسی ہے، موجودہ جو بے چینی ہے، بے روزگاری ہے، اور لوگ تنگ آ چکے ہیں مہنگائی سے، اس کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہم مہیا کریں کہ اس میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہو. ہمارے آزادی مارچ نے بھی کافی کام کیا ہے، اور سب لوگوں کو اب آزادی سے ایک موقع تو مل گیا ہے بات کرنے کا بھی، اظہار کرنے کا بھی. لیکن یہ انشاءاللہ یہ تحریک جو ابھی آپ کے سامنے آئے گی، وہ ایک ایسی شاندار اور جاندار تحریک ہوگی کہ اس میں پاکستان کا بچہ بچہ شامل ہوگا. اور آپ کے میڈیا کے دوستوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اس تحریک کا ہمارا حصہ تو ہیں. آپ آزادی مارچ کا حصہ بھی تھے، اور اس تاریخ کا بھی آپ وہ حصہ بنے جس سے آپ کے دل کے اندر کی جو خواہشات ہی تمنا ہے اور آپ کی سوچ ہے کہ وہ اور ہماری سوچ آ کے جل کر اس ملک کے غریب اور پسماندہ عوام کو ہم نجات دلا دیں ایسے سلیکٹ حکمرانوں سے جو موجودہ آپ پہ اور ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں. اس کو میرے خیال میں آئین کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح الیکشن جو ابھی حال میں ہوا تھا، ہمارا آئین کبھی بھی اس کا اجازت نہیں دیتا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ بچہ بچہ تاریخ میں شرکت کرے گا، پھر بچہ بچہ میں پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی جائے گی کیا ان کے بچے؟ دیکھو نا، میں نے کہا کہ ہر جماعتوں کے ایسے لوگوں کو جو اس تاریخ میں انہوں نے کام بھی کیا ہے، ہم اس کو دعوت بھی دیں گے مختلف سے لوگوں کو. ابھی یہ ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے تو اس کو نہیں چھوڑا ہے، تھوڑا سا فاصلہ انہوں نے رکھا ہے. اور ہم نے ایک بھائی کے ناطے 6 جماعتوں کے بزرگوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار آپ کے میڈیا کے ذریعے پہنچایا ہے. ابھی یہ اس پہ ہے کہ وہ ذرا پوچھ لے کہ آپ کی 6 جماعتوں کی بڑوں کی ناراضگی کس بنیاد پہ ہے، تو پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ ہماری ناراضگی اس بنیاد پہ ہے. اور جب ابھی تک لوگوں چونکہ انہوں نے اس کے بتانے کے باوجود کہ ہم نے اس کو اظہار گیلے شکوے کا کیا ہے، لیکن وہ بھائیوں کی طرف سے کوئی اس طرح رابطہ معقول سا نہیں ہوا ہے. قرآن صاحب یہ فرمائے کہ نون اور پی پی آپ کے آزادی مارچ کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اپنے مسائل حل کرا کے نکل گئی پتلی گلی سے، اب دوبارہ آئیں گے، کیا بھروسہ آئے کہ آپ کو پھر آپ کی تحریک کو استعمال کر کے اپنے معاملات سیدھے کر کے نکل جائیں گے؟ ابھی تو تحریک ہم نے شروع کیا اور آپ کے سامنے اعلان کیا. اس میں بعد 6 جماعتوں کے علاوہ اور بھی ایسی جماعتیں ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن ابھی مزید اس پہ آگے جماعتوں کو شامل کرنا، اس تحریک کا حصہ بنانا، یہ چونکہ اس کمیٹی کا کام نہیں ہے، وہ ہمارے 6 سربراہوں کا ہے. اور وہ مناسب وقت پہ کوئی بھی رابطہ کرے، اگر ہم سے کوئی رابطہ کرے تو ہم اپنے سربراہوں کے سامنے رکھیں گے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی رابطہ کریں تو ضرور اس کمیٹی کو بھی وہ اعتماد میں لیں گے اور ہمیں بھی بتائیں گے کہ فلانی جماعتوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے. کیونکہ سیاست میں کبھی بھی آپس میں دروازے بند نہیں ہوتے، لیکن ایک اچھے انداز میں چلنے کے لیے ایک اچھی منصوبہ بندی جب ہو اور آپس میں ایک دوسرے سے اگر گیلے بھی ہے اس کا اظہار بھی کھلا ہو، تو میرے خیال میں پھر مسئلے کا راستہ اور جانے کا راستہ پھر آسان بنتا ہے. ایک کوشچن شبدوں کے ساتھ پرسوں میں کرنا چاہوں گا اور پرسوں میں جواب دینا چاہوں گا کیونکہ ادھر سے ڈیمانڈ کیا ہے.
دونی صاحب دا راته ووایي چې کوم دغه جماعت دي آیا په دې حوالې سره تاسو دا وایي چې مخکې به یقیني تاسو کامیاب شي او مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي تاسو دوباره خو شرکت یا دوباره خو راتلل نه غواړي چې دوباره ناپوهي زور راغلی تاسو که تاسو چې کتلی په ازادي مارچ کې زمونږ تقریبا عوام چې وه زمونږ د جماعت او ورسره زمونږ د دوستانو هم تعاون و خو تاسو ولیدو چې آغاز زمونږ په یوازې جمعیت علوم اسلام او زمونږ د ایم ایم ای په بنیاد باندې هم انشاءالله کامیاب ده. نو مونږ خو وایو چې اوس خو بیا یو ضمني بجټ را روان دی او ما خیال دی چې هغه خلکو وي چې د دې به مونږ هغه اوازونه وباسو د زور سره د غریب عوام. نو اوس چې کله دا راشي نو ما خیال دی مونږ چې دعوت ورکوو خلک به لبیک کووایي او دا به مونږ دپاره انشاءالله څه مشکله خبره نه وي. ما خیال دی مونږ خو دا تمه لرو چې مارچ لرې دی چې داسې زر یې سره پارې کړو چې د ضمني بجټ را نشي. ایک منٹ بیٹا مہنگائی کے خلاف مظاہروں کا اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے گیٹ پر بھی دھرنا دیں گے، تو کیا یہ جماعتیں جو ہے مہنگائی کے مظاہروں میں ان کے ساتھ ہوگی یا نہیں؟ یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جو ابھی ہم نے بنا دیا. ان کا پلیٹ فارم ہے پارلیمنٹ کے اندر. پارلیمنٹ میں ہمارے اپنے نمائندے ہیں سب جماعتوں کے، وہ اس کے ساتھ ہیں، وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. چونکہ پارلیمنٹ کا فیصلہ جو ہے وہ یہاں پر جو کمیٹی ہے وہ نہیں کرے گی. پارلیمنٹ کا فیصلہ جو ہمارے وہاں پر منتخب لوگ ہیں، ہر ایک جماعت کے پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. جی کس نے دیا؟ میرے خیال میں یہاں پر تو آپ 6 جماعتوں کے نمائندے دیکھ رہے ہیں اور جو غیر فعال تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے نا، نہیں ہے. یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ کا یہ 6 جماعتی اتحاد ہے، اس کو اب ہم نام کیا دیں؟ مثال کے طور پہ ہمیں ہمارے لکھنے کے لیے آسانی کے لیے بتائیں. پچھلے کو 9 جماعتی کو تو کہتے ہیں رہبر کمیٹی، اب یہ 6 جماعتی رہبر کمیٹی ہے، یہ کیا ہے؟ ہم اس کو کیا یہ کمیٹی ہمارے سربراہان کی چناؤ ہے. چونکہ آپ کو معلوم تھا پہلے میں ایک رابطے میں تھا اور مجھے اپنے قائد نے کہا کہ آپ رابطہ کریں اور اس کے قیدین کے ساتھ کریں، اور اس کے قیدین نے دوبارہ مجھے وہی لوگ دیے ہیں اس کمیٹی میں جو پہلے میرے ساتھ رہبر کمیٹی میں تھے، وہی اشخاص میرے ساتھ ہیں اور وہی کمیٹی جو اس کی لیڈرشپ نے مجھے بھائی میں نے اس کو فون کیا. یہ ابھی یہ سربراہ پہلے بھی ہے درانی صاحب اور آگے بھی رہیں گے. جی یہ بتا دیں کہ جو پچھلا آزادی مارچ تھا اس کے نتیجے میں 2 بڑی پارٹیاں جو تھیں وہ جو کچھ کر کے چلی گئی، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جی جی اب آپ کی تحریک پنجاب سے شروع ہو رہی ہے، اپنے کے پی کے بلوچستان اور جہاں سے آپ آئے تھے آزادی مارچ لے کے، اب تحفظ آئین پاکستان کی وجہ سے تحریک پنجاب سے شروع ہو رہی ہے. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اب شاید کہیں کوئی چودھری پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ بنوانے کے لیے یہ تحریک تو استعمال نہیں ہو جائے. نہیں جی، میں آپ کو بتا دوں، چونکہ ہمارے قائد جب آ رہے تھے سندھ سے تو پنجاب نے بھرپور استقبال کیا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہمیں اس کا ادراک تھا کہ جس طرح ویلکم ہمارے اس آزادی مارچ کو پنجاب کے عوام نے کیا، بجائے اس کے کہ اس کی لیڈرشپ نے اس طرح اس کے احکامات نہیں دیے تھے، لیکن اس نے جس طرح ویلکم کیا تھا، ہم اس ویلکم کو دیکھتے ہوئے آغاز چونکہ ہمارا بڑا بھائی ہے اور بڑے بھائی سے ابھی کر رہے ہیں، اور بڑے بھائی کے وہاں پر پنجاب میں تھوڑی سی مایوسی ہے، اس مایوسی کو ہم دور کرنے کے لیے وہاں سے نکلنے کا آغاز کیا ہے. تھینک یو جی.